نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ حضور علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ السلام پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی خوب بھیجو۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات ذکر کا یہاں اس آیت کریمہ سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام عبادات میں سے سب سے افضل عبادت وہ درود پاک ہے، اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جب بھی اپنی زبان کو درود و سلام سے معطر کرتا ہے تو اس طرح وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو ایک موافقت نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ کام جو پروردگار عالم کر رہے ہیں ایک حقیر انسان کو بھی اس کا موقع ملتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر درود پاک کی عظمت، فضیلت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ میں بھی اپنے محبوب کریم کے اوپر درود بھیجوں اور ملائکہ بھی درود بھیجیں، اور پھر فرمایا اے ایمان والوں کو بھی درود بھیجو۔ اس لیے درود پاک عبادات میں سے ایک افضل عبادت ہے۔ اور پھر ذکر ہیں جن میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کچھ ذکر اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ خاص ہیں، کچھ ایسے ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ذکر ہوتا ہے۔ درود پاک یہ ایسا ذکر ہے جو بیک ہو کر ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ، اور پھر درود پاک کی وجہ سے انسان کو قرب خدا بھی نصیب ہوتا ہے اور قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت درود پاک کو پسند فرماتے ہیں۔ عبادات میں سے افضل عبادت ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، حضور علیہ السلام پہ درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے۔ اس لیے درود پاک قرب خدا کا ذریعہ بھی ہے اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ یقین جانیے، یہ تصور کر کے انسان جو ہے خوش ہو جاتا ہے کہ اتنا کرم اور اتنی مہربانی کہ درود ایک مرتبہ بھیجنا ہے اور اللہ پاک کی رحمتیں 10 مرتبہ نازل۔ تو اتنی بڑی برکت، اتنی بڑی نیکی اور اتنی بڑی عظمت والی چیز جو ہے وہ درود پاک ہے۔ دوستان ذکر، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجنا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ نماز میں اس وقت بھی پڑھا جاتا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تم اس طرح درود بھیجا کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ درود شریف جو ہے جہاں یہ حضور علیہ السلام پہ بھیجا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی آل بیت پہ بھی بھیجا جاتا ہے، اور بالتبع جو ہے آل بیت پہ بھی، صحابہ کرام پہ بھی، حضور کی امت کے علماء پہ بھی اور امت کے صلحاء پہ بھی اور حضور کی ساری امت کو شامل کر لیا جاتا ہے
کیونکہ اس میں رحمتیں ہیں، اس میں برکتیں ہیں، اور وہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے پھر آگے آپ کی امت کو، آپ کے اہل بیت کو، اصحاب کو، سب کو وہ جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ دوستو، درود پاک جو ہے یہ انسانی زندگی میں تبدیلیاں لاتا ہے، غم دور کرتا ہے، پریشانیاں اس سے دور ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے درود پاک کے اندر اتنی خصوصیت رکھی ہے کہ عرفاء اور صاحب نظر لوگ یہ کہتے ہیں، اہل نظر یہ ان کا ہی کہنا ہے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو درود پاک کی کثرت شروع کر دیں، اس کے تو خیر اللہ پاک آپ کی حاجتیں جو ہے وہ پوری فرما دیں۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے گئے جنہوں نے پوری زندگی جو ہے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنایا، درود پاک کے اوپر کتابیں لکھی، درود پاک کو اپنا لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی مشکلیں آسان فرما دی۔ فضائل درود شریف مولانا زکریا صاحب کاندھلوی جو تبلیغی جماعت والے ہیں ان کی ایک کتاب ہے۔ پہلے یہ تبلیغی نصاب جو ان کی کتاب تھی اس کا یہ حصہ تھا فضائل درود شریف، پھر انہوں نے اس کو الگ کر دیا اور وہاں سے ہٹا دیا، الگ چھاپنا شروع کر دیا۔ یہ ایسا کیوں کیا یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اسی میں بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں جو ہمارے عقیدہ اہل سنت جو ہے اس میں رائج ہیں، اس میں شامل ہیں، اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر انہی چیزوں پہ تنقید کرتے تھے، تو وہ ان کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ اب ان کی اپنی کتابوں میں وہ چیزیں لکھی ہوں جو ہم اپنے معمولات میں رکھتے ہیں، تو پھر لوگوں کے پاس ان کے لیے کوئی جواب نہیں بنتا تھا کہ ایک ان کی کتاب میں بات لکھی ہو فضائل ذکر کی تو وہ ٹھیک ہے، اب فضائل درود شریف میں جو بات ہے پھر وہ ٹھیک نہیں ہے مسائل کے۔ تو انہوں نے کہا اس کال کے کہ اس کو کتاب سے الگ کر دو، نہ کتاب کے ساتھ ہوگی نہ سوالات ہوگی۔ لیکن دور اب وہ والا دور تو نہیں ہے، لوگوں کو معلوم ہے یہ ساری چیزیں۔ اب تو درود پاک جو ہے اس کے حوالے سے جو مولانا زکریا صاحب نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے لکھا کہ درود پاک کئی طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، کئی سیغوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، اور انہوں نے ایک بات کی کہ کون سا درود پڑھنا بہتر ہے۔ درود ابراہیمی بھی ہے، درود تنجینا بھی ہے، درود ناریہ بھی ہے، درود خضری بھی ہے، ماشاءاللہ درودوں کی تو بہت ساری نام ہیں، بہت سارے سیغے ہیں۔ تو جو ہے انہوں نے پھر اس پہ بحث کی کہ درود پاک جو ہے درود پڑھنا بھی بہتر ہے، لیکن درود کے ساتھ ساتھ وہ درود جس میں سلام کے سیغے ہوں یہ پڑھنا افضل ہے۔ آپ بھی اگر تھوڑی سی توجہ کریں گے تو میری بات آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، درود پڑھو، درود بھیجو، صلو علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی خوب بھیجو، وسلموا تسلیما۔ وسلموا کے ساتھ اگر بات ختم کر دی جاتی کہ سلام بھیجو تو پھر بھی ہمیں سلام بھیجنا چاہیے تھا، لیکن ساتھ تسلیمہ فرماتا رب تعالیٰ نے اس میں تاکید لگائی ہے، زور دیا ہے کہ درود بھی بھیجو لیکن سلام خوب بھیجو، کثرت کے ساتھ بھیجو، زور دے کر۔ اب جس بات پہ اللہ پاک نے زور دیا، جس بات کو زیادہ اہم قرار دیا ہے، رب تعالیٰ نے جس بات کو زیادہ اہمیت دی ہے، ہم اس کو سرے سے ہی چھوڑ دیں اور صرف اس بات کو لے لیں کہ جو رب تعالیٰ نے سلو کے ساتھ فرمائی ہے، تو یہ ایک ناسمجھی والی بات ہوگی یا قرآن پاک سے دوری والی بات ہوگی۔ قرآن فہمی کا تقاضا یہ ہے اور قرآن پر پوری طرح عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا قرآن پاک اس پہ عمل کر لیں، اور جو قرآن پاک کی وہ آیات جن میں درود کے ساتھ سلام کی بات ان کو آپ چھوڑ دیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے درود پاک وہ آپ پڑھیں کہ جس میں درود کے ساتھ ساتھ سلام کے سیغے بھی،
پھر مولانا صاحب نے تو ایک اور آسانی پیدا کر دی، انہوں نے مثال کے طور پر ایک درود پاک لکھ بھی دیا، جیسا کہ یہ مثال کے طور پر یہ آپ پڑھیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب۔ یہ مولانا زکریا صاحب تبلیغی جماعت والے جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح پڑھنا بہتر ہے کہ جس میں درود کے ساتھ سلام کے بھی صیغے ہوں، اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ یہ والا درود پڑھیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب۔ اسی میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک جوان ہے، وہ ہر جگہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ طواف میں لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور زیادہ مشہور دعا تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رکن یمانی سے جو ہے وہ حجر اسود تک یہ مانگتے ہیں بلند آواز میں، ہم سن رہے ہوتے ہیں، پھر آگے تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہاں جس کو جو دعا آتی ہو وہ مانگنی چاہیے، اور مانگتے رہتے ہیں لوگ بلند آواز سے، کوئی ایسا سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ جوان ہے اور یہ ہر جگہ درود پاک پڑھتا ہے، جدھر جاتا ہے یہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو حیران ہوئے، ایک دو طواف کے چکر جب لگائے تو پھر انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا جوان کیا تجھے کوئی اور دعا نہیں آتی، یا تجھے یہاں پتہ نہیں ہے کہ یہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں اور دعائیں جو ہیں اس طرح کی جاتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ تو ہر جگہ درود پاک پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا تعارف کریں۔ انہوں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اتنے بڑے بزرگ نہ ہوتے، اتنے بڑے ولی کامل نہ ہوتے، میں آپ کو جانتا نہ تو پھر میں اپنا راز آپ کو بالکل نہ بتاتا، لیکن چونکہ آپ اہل اللہ میں سے ہیں اور آپ کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، سو اس لیے میں تمہیں بتا دوں، میں اور میرے والد صاحب دونوں حج کے لیے ہم چلے، پیدل دور تھا حج کرنے کا، تو میرے والد صاحب راستے میں بیمار ہوتے گئے، بیمار ہوتے ہوتے ہوئے مزید یہ ہوا کہ وہ فوت ہو۔ فوت ہونے کے بعد ایک تو مسافرت، غریب الوطنی، اور پھر دوران سفر جو ہے بیماری کے عالم میں والد صاحب کے فوت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو۔ یہ میرے لیے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اب میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک نورانی ہستی تشریف لائے، ایک نورانی پیکر تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر میرے والد گرامی کے چہرے کے اوپر اپنا دست مبارک جو ہے وہ پھیرا تو چہرہ روشن اور منور ہو گیا۔ کہا کہ یہ تو بڑا کام ہوا ہے، بڑی مہربانی کی ہے، اب جس ہستی نے اتنی مہربانی کی ہے ان کا تعارف بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کی ضرور آپ اپنا تعارف کرا دیں کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں اتنا ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے، اور ایسے میرے والد صاحب کا چہرہ روشن اور منور ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں تمہارا آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور تمہارے والد صاحب جو ہیں یہ میرے اوپر درود پڑھتے تھے، اور پھر میں نے مناسب نہیں جانا کہ میرے اوپر درود پڑھنے والا بندہ وہ جب اس دنیا سے جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہے، یہ میں نے مناسب نہیں جانا، سو اس لیے اس کے چہرے کو روشن اور منور کر دیا۔ مولانا زکریا کاندلوی صاحب فضائل درود شریف میں جہاں یہ روایت لکھتے ہیں، ساتھ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرے اوپر اسی طرح درود و سلام بھیجے اور پھر وہ کسی مشکل میں پھنس جائے تو ہم اس کی اسی طرح دستگیری فرمائیں، ہم اس کی اسی طرح دستگیری فرمائیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، ہم اس کی پھر اسی طرح دستگیری فرماتے ہیں۔ تو جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر، تو وہ کریم اور لجپال ہستی واقعی اسی طرح دستگیری فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا دیا ہوا وظیفہ ہے، یہ کسی عالم صاحب کا دیا ہوا نہیں، وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے، کوئی پیر صاحب وظیفہ ادا کرے وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن یہ تو وہ وظیفہ ہے جو ہمیں کسی عالم اور مفتی صاحب اور پیر صاحب نے نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔
کہ یہ وظیفہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، تو اس وجہ سے کہ درود پاک خود اللہ رب العزت بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت کا درود بھیجنا اور ہے، ہمارا درود بھیجنا اور ہے، اس میں فرق ہے۔ علامہ محمود علوسی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر اور حضور ضیاء الامت مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں اس چیز کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت کا درود بھیجنا کیا ہے؟ بِإِلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ وَبِالْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ کہ اللہ رب العزت اس طرح درود بھیجتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے ذکر کو اور بلند فرما دیتے ہیں، حضور علیہ السلام کے دین اور شریعت کو اور بقا عطا فرما دیتے ہیں، حضور علیہ السلام کے طریقے کو اور زیادہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ مقام محمود اور مقام شفاعت جو ہے حضور علیہ السلام کا وہ جو شفاعت کا کوٹا ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر جو ہے اور اضافہ فرما دیتے ہیں، آپ کے اجر و ثواب اور آپ کی قدر و منزلت، آپ کی شان کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا درود بھیجنا اس انداز میں ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہمارا اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا ہوتا ہے، التماس ہے اور دعا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تو درود بھیج۔ ہم خود کیوں نہیں درود بھیجتے؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہم درود بھیجتے؟ اس لیے کہ ایک تو ہماری استطاعت نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، دوسرا ہماری استطاعت علمی بھی نہیں ہے کہ کیوں کہ جس ہستی کے اوپر درود بھیجا جائے، اب شان بڑھانی ہو تو ہم حضور کی شان کیا بڑھا سکتے ہیں؟ ہماری شان حضور کے طفیل ہے، ہمیں جو عزت ملنی ہے حضور کے وسیلے سے ملنی ہے، جو ہمیں نصیب ہونا ہے حضور کے واسطے سے ہونا ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی عزت عظمت شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تو نے درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں کیا کیا ہیں، شانیں کیا کیا ہیں، ان کا ہم ادراک نہیں رکھتے۔ اب اس لیے ہم بے بسی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں کہ اللہ تو جس طرح کے تیرے محبوب کی عظمت و شان میں اضافہ کرنا لائق ہے، اب تو اس کے مطابق اس کے اندر اضافہ فرما، اب تو اس کو اس طرح کی شان عطا فرما، ان کو اس طرح کا اجر عطا فرما اور اس طرح کی ان کے اوپر مہربانی۔ اس لیے ہمارا درود بھیجنا یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بطور دعا ہوتا ہے، بطور التماس ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا درود بھیجنا اس طرح نہیں کہ اللہ رب العزت آگے کسی کو مزید بھی التماس یا دعا کے، بلکہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ ایک عام واقعہ عرض کر کے اپنی بات کی سمیٹنا چاہتا ہوں اور ایک پیغام بھی دینا ہے۔ حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں جو مراکش کے اندر جو ہے پیدا ہوئے اور ایک دن ایک کنویں پہ گئے، وہاں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی آئی، تو شیخ پہلے کنویں پہ گئے تو دیکھا پانی بہت گہرا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی بچی آئی تو وہ پانی خود بخود اوپر آ گیا، بچی نے پانی لیا، شیخ کو بھی انہوں نے پینا تھا یا وضو کرنا تھا، جس مقصد کے لیے انہوں نے دیا۔ حضرت بھی صاحب نظر تھے اور وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ابھی میں نے جھانکا ہے پانی بہت گہرا تھا اور ابھی پانی اوپر آ گیا ہے، بچی نے لے لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹی جو ہے یہ کوئی بڑی اللہ پاک کے خاص کرم اور فضل بات۔ انہوں نے پوچھا بیٹی بتاؤ کہ کیا راز ہے، یہ مقام تجھے کیسے نصیب ہوا؟ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جب بھی کسی پہ اللہ کا کوئی کرم دیکھتے ہیں تو وہ اس کی تلاش میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کرم ہوا کس وجہ سے۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو اللہ کا کرم دیکھ کر جل جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور اس چکر میں لگ جاتے ہیں کہ یہ نعمت اس کو نصیب کیسے ہوئی اور کیوں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں رب تعالیٰ کا کرم ہو اور جس انداز میں ہو ہم بھی وہ طریقہ اپنائیں تاکہ اللہ پاک ہمارے اوپر بھی اسی طرح مہربانی کرے اور فضل و کرم کرے۔ تو پوچھا شیخ نے بیٹی بتاؤ یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، پانی نے آپ کا اکرام کیا، وہ آپ کے لیے اوپر آ گیا خود بخود۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ مقام مجھے اس لیے نصیب ہوا کہ بے کثرت صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بچپن سے ہی
حضور علیہ السلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام ہو۔ ان کے گھر کی تعلیم اور تربیت ایسی، ماحول ایسا تھا، گھر والے بھی پڑھتے ہوں گے یقیناً، تو بچی نے وہاں سے سیکھا اور کثرت کے ساتھ درود سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا، تو بچی کنویں پہ جاتی تھی تو کنویں کا پانی خود بخود جو ہے وہ باہر آ جاتا۔ اب شیخ نے کیا کیا، یہ بھی خوش نصیبی اور سعادت والی بات ہوتی ہے کہ ایک بات پتہ چل جائے اور انسان اس کو پلے باندھ لے۔ انہوں نے کہا بس، وہ پڑھاتے بھی تھے، بہت بڑے عالم اور فاضل بھی تھے، انہوں نے کہا اب سارے کام ختم، اب سمجھ آ گئی ہے اب زندگی میں کرنا کیا ہے۔ انہوں نے پھر اس کے بعد اپنا معمول بنا لیا کہ مراکش کی لائبریریوں میں جاتے، وہاں سے خوبصورت حضور علیہ السلام کے لیے جو الفاظ کا ذخیرہ تھا، جو تراکیب تھی، جو اچھی وہ جمع کرتے عربی کے اندر اور ان کے ساتھ پھر درود و سلام بناتے اور بہت دلچسپ قسم کے درود پاک جو ہیں انہوں نے لکھے، ان کی کتاب بنائی، اس کا نام تھا دلائل الخیرات شریف۔ وہ کتاب ایسی ہے جو تمام اب سلاسل تصوف جو ہیں چشتیوں، قادریوں، سروردیوں، نقشبندیوں ان کے معمولات میں شامل ہے۔ جب بھی کوئی کسی کو حضور خلافت عطا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اب دلائل الخیرات شریف کو جو ہے وہ روزانہ ضرور پڑھنا ہے۔ اس کی منزلیں بنی ہوئی ہفتہ وار کی، ہفتے کو یہ والا درود شریف پڑھنا ہے، اتوار کو یہ والا پڑھنا ہے، سوموار کو یہ، اسی طرح جمعے تک پھر جو ہے وہ ایک اس کی منازل بنی ہوئی۔ شیخ فوت ہو گئے اور ان کی جو مزار تھا وہ دریا کے قریب تھا، جس طرح پانی آتا ہے بارشوں کا، اور ابھی آپ نے دیکھا سون میں بھی کتنی قبریں جو ہیں وہ کھل گئی، لوگ ہم سے پوچھتے رہے کیا کرنا ہے، تو شیخ کی قبر بھی کھل گئی، لیکن وہاں عجیب منظر تھا، شیخ کی قبر کھلی، جسم 70 سال کے بعد صحیح سلامت ہوا۔ کسی نے آگے بڑھ کر ان کے جسم پہ ہاتھ لگایا تو اس طرح لگتا تھا جیسے زندہ کا خون ایسے ہاتھ لگائیں تو ہٹ جاتا ہے، ان کا بھی اسی طرح 70 سال کے بعد جو ہے۔ اب لوگ جو ہیں کچھ جانتے تھے کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن پھر لوگوں نے جب احوال تلاش کیے کہ اتنی ہستی ان کا کام کیا تھا، تو پتہ چلا کہ یہ وہ والے شیخ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی پر درود و سلام پر مبنی کتاب لکھی، اور وہ کتاب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور صدیوں سے اب بھی مراکش میں ان کا جو مزار ہے وہاں ہمارے کئی جاننے والے گئے ہیں، اور آپ نیٹ پہ ان کا مزار سرچ کریں، ان کی آپ ہسٹری گوگل پہ سرچ کریں حضرت شیخ محمد بن سلمان الجزولی کی، تو وہاں اب بھی یہ شیخ کی کرامت ہے کہ ایک تو 24 گھنٹے وہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں ان کے مزار پہ درود پاک نہ پڑھا جاتا، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ وہاں ہر وقت جو ہے وہ عنبر اور کستوری کی خوشبو آتی ہے درود پاک کی برکت سے۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ اتنا بڑا عظیم وظیفہ ہے، ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، قرب خدا اور قرب مصطفیٰ کا ذریعہ بھی۔ پچھلے سال ہم نے جب ربیع الاول کا چاند طلوع ہوا تو اپنے دوستوں کو دعوت دی اور ایک پیغام دیا کہ استقبال ربیع الاول کے لیے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ میرے ذہن میں جو تھا وہ تھا کہ ہم تقریباً 1 کروڑ مرتبہ جو ہے وہ اس طرح درود پاک اپنے دوستوں کو کہیں گے اور پڑھوائیں گے، لیکن جب 12 ربیع الاول کو جامعہ مدینۃ النبی میں اجتماع ہوا تو وہاں پہ ہم نے کچھ دوستوں کی ڈیوٹی لگائی جو کاپی پینسل لے کر بیٹھ گئے اور وہ جمع کرنا انہوں نے شروع کیا۔ درود پاک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سیدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ، لیکن ترغیب کے لیے یہ اچھا طریقہ ہے، وہ جمع کیا گیا تو وہ 34 کروڑ 82 لاکھ اور کچھ جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ اب ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو سفر کے مہینے سے شروع کریں، 1 مہینہ پہلے شروع کر دیں، اس بات کے لیے کہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے، استقبال ربیع الاول کے لیے ہم یہ طریقہ اپنائیں کہ 1 مہینہ پہلے سے درود پاک پڑھنا شروع کریں اور پھر ہم اس کو جمع کریں، اور اس طرح مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ جو ہے یہ کروڑوں سے معاملہ 1 ارب تک چلا جائے، یہ میری خواہش بھی ہے۔ اچھا ہم ماشاءاللہ پڑھتے سب ہیں، سارے درود پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کہنے سے، ترغیب دلانے سے، ایک پیغام دینے سے پھر انسان کے اندر تھوڑی سی تیزی آ جاتی ہے، ایک ماحول بنتا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ
کہ آپ ابھی سے جو ہے درود و سلام شروع کر دیں، جس کی بے شک گنتی اس لیے رکھیں کہ تاکہ اور لوگوں کو بھی رغبت پیدا ہو، اور پھر انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو پھر ہم اسی طرح جمع کریں گے۔ اور پھر آخر میں آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے پڑوس میں اب بچیوں کا ادارہ جو ہے وہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آپ اپنی بچیوں کو وہاں پہ دینی تعلیم کے لیے، اور جامعہ مدینہ النبی میں بچوں کی تعلیم کا آغاز بھی ہو چکا ہے، داخلے شروع ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی وہاں پہ داخل کرائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔